back, रोज रोज घूमे. Which have shamed Pakistan and which has brought a lot of disgrace and infamy. 9 मई को जो कुछ भी हुआ इस मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह तरीन दिन से याद रखा जाएगा. वो एक इंतहाई अलमनाक दिन था जिसने पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानियों में उनको गमगीन कर गया और अवाम, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, जवान, फ़ौजी, सियासतदान, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मज़दूर इंतहाई गम और गुस्से की सूरत हाल में ये दिन गुजारे. और इसी तनाज़र में आज ये जो इजलास हो रहा है, तो हम सब आज ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि वो कौन सा नज़रिया था, वो कौन शख्स था या वो कौन सा जथा था जिसने वतन पाकिस्तान के साथ वालियाना मोहब्बत को नज़र आतिश कर दिया, जिसने जिना हाउस ये एक महज इमारत नहीं है बल्कि लहू से इस पर इबारत लिखी गई थी. ये एक घर जिसमें जो सपूत मुकीम थे, जो पाकिस्तान की हिफाजत करते थे, उस घर को किन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि राख कर दिया. मैं ख़ुद जब मैं वहाँ पर गया तो यकीन नहीं आता था, और यकीनन चश्मे फलक ने इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी थी. मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने, जो भी हैं, जिन्होंने ये मनसूबा बंदी की, जिन्होंने उन जत्थों को आग और तोड़ पर रुखसाया, जिन्होंने उनको लीड किया और जिन्होंने ये तबाहकुन कार, वो यकीनन दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के असली दुश्मन ने 75 साल में वो ऐसे घिनौने काम करने में वो कामयाब नहीं हुआ जो कि ये जथा कामयाब हो गया, और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जिसके बारे में जितना भी गम और गुस्सा किया जाए वो कम है. इसलिए कि चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो ज़रब अज़ब हो, चाहे वो अमन व अमान कायम करने का मंसूबा हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हो जहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे और उस्ताद शहीद कर दिए गए, और चाहे वो पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने के लिए दीवानावार शहादत का जाम नोश करते हुए करोड़ों माँओं और बच्चों और बुज़ुर्गों को हिफाजत और सुकून मुहैया किया, वो सपूत, वो शहीद, वो गाजी, उनकी बेहरुमती की गई, उनके घरों में बलवे किए गए, GHQ की तरफ रुख किया गया, मियांवाली के एयर बेस की तरफ रुख किया गया, ISI के जो दफ्तर है फैसलाबाद में उसकी तरफ रुख किया गया, और इस तरह जो FC स्कूल है वहाँ पर तबाही की गई. क्या कभी 75 साल में हाँ कितना भी कोई गंभीर वाक़या हुआ हो पाकिस्तान की तारीख़ में या किसी सूबे में, कभी इस तरह की देखती आंख ने इस तरह की कभी हरकत और घिनौनी स्कीम का कभी मंज़र, दिलखराश मंज़र नहीं देखा था. तो मैं समझता हूँ कि आज हम ऐसे मौके के ऊपर यहाँ बैठे हैं कि हमें
اس ساری صورتحال کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام، پاکستان کی حکومت یکجاں دو قالب ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ مکمل طور پر وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس مذموم حرکت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے. میں نے لاہور میں بھی میٹنگ کی تھی، KPK کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا دلخراش منظر کبھی کسی پاکستانی نے نہیں دیکھا. اور یہ کن کے ساتھ کیا گیا؟ جنہوں نے وطن کی خاطر اس دنیا کو چھوڑ کر وہ اگلے جہاں چلے گئے. اور میں پھر وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی ماں باپ قیامت تک ان کے آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوں گے. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کا یہ قرض یہ قوم ادا نہیں کر سکتی. ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا وہ تو دشمن نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا. لہٰذا میں نے وہاں پر لاہور میں یہ کہا تھا کہ جو پلانرز ہیں، جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، جنہوں نے اس بلوائیوں کو اکسایا، ان کو لیڈ کیا، اپنے سامنے یہ توڑ پھوڑ اور گھروں کو آگ لگائی، اور دوسرے جو بڑے پرانے ریلکس ہیں ان کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، ان کو توڑا، اور شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی. وہ کسی رعایت کے وہ قابل نہیں ہیں. ان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. اور اگر وزیر اعظم بھی کہے کہ اس فلاں کو چھوڑ دو تو وزیر اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو. اور بے گناہ کو کسی صورت بھی اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے. وزیر اعظم بھی کہے کہ اس کو تنگ کرو تو آپ وزیر اعظم کا حکم نہیں مانیں گے. یہ پیمانہ، یہ یارڈ سٹک میں نے دیا، اور 72 گھنٹے کی میں نے ان کو باقاعدہ ایک ٹائم لمٹ دی کہ اس کے اندر آپ سب کو گرفتار کر کے ان کے مقدمات درج کرائیں گے. مجھے یاد ہے 7/7 کو میں لندن میں تھا اور وہ میرے سامنے واقعہ ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹے میں مجھے مشورہ دیا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں. میں 24 گھنٹے کے بعد گھر سے نکلا تو سڑک کے اوپر، جسے کھوکھا کہتے ہیں، وہاں پر اسلامی تاریخ کی کتابیں اور اسلامی کتابیں، وہاں پر وہ ایک آدمی وہاں پر وہ بیچتا تھا. میں حیران رہ گیا کہ وہ دکان وہاں پر موجود تھی، کسی نے اس کی طرف دیکھا نہیں. لیکن جو کلپریٹس تھے ان کے لیے راتوں کی بھی عدالتیں لگی. برطانیہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ راتوں کی بھی عدالتیں لگیں اور ان کو قرار واقعی سزائیں دی گئیں. اگر آج ہم نے اس لمحے کو تاریخ اور عوام اور ملک کے 22 کروڑ عوام یہ پکار کر یہ مطالبہ ان کا ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے، جو گناہ گار ہیں کسی بھی حوالے سے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، تو پھر رہتی دنیا تک آئندہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا اور پاکستان کی طرف پھر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ قومی سلامتی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا یہ اجلاس اپنی افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور وابستگی کا اظہار کرتا ہے، ان تمام واقعات کی شدید مذمت کرتا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق قانون اپنا راستہ اپنائے گا. کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کا سوال نہیں پیدا ہوتا، مگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو بچ نکلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے ایسے آئندہ کے لیے انتظامات کرنے چاہیے
کہ رہتی دنیا تک قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ کبھی رونما نہ ہو جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آج بھی غصے میں اور رنجیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے جس پر ان کا کہنا تھا کہ حملوں کی منصوبہ ساز کسی رعایت کے مستحق نہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ان منصوبہ سازوں کو انصاف میں لانا ہوگا. وزیر اعظم کہے تو بھی ملزمان کو نہ چھوڑا جائے. وزیر اعظم کہے تو بھی بے گناہ کو نہ پکڑا جائے. عوام مطالبہ کرتے ہیں گناہ گاروں کو نہ چھوڑا جائے. ملزمان کے خلاف قانون و آئین اپنا راستہ اپنائے گا. ظلم کے ذمہ داروں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا.